اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شہدائے کربلا کی جو فہرست آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بیان کر رہے ہیں، اس میں آج ہم نے پہلے نمبر پر جس شہید باوفا کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں حضرت زہیر ابن قین۔ اچھا، زہیر ابن قین ابن قیس البجلی، یہ بجلی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور زہیر ان کا نام ہے، قین ان کے والد کا اور قیس ان کے دادا کا۔ ان کی حیثیت جو ہے وہ شہدائے کربلا میں ایک منفرد حیثیت ہے، اور ان کی زندگی کی بقا اور ان کا کربلا میں پہنچ جانا پروردگار عالم کا ایک خصوصی انتظام نظر آتا ہے۔ یعنی اگر ان کی زندگی میں یہ صورتحال نہ ہوتی تو یہ بھی کربلا تک شاید زندہ نہ رہتے، لیکن جس طرح تمام شہدائے کربلا کو پروردگار عالم نے کسی نہ کسی طرح کربلا تک پہنچایا، اسی طرح ان کے لیے بھی ایک خصوصی انتظام کیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ بہت سے شہداء کا تعارف کرانا ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک شہید کے اوپر زیادہ وقت نہ دیں، لیکن بعض امور ایسے ہیں جو کہ اپنے اندر یا اپنی نوعیت میں ایسے ہیں کہ اس کو بیان کرنا اور اس کی تفصیل میں جانا جو ہے وہ کسی حد تک ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہی صورتحال حضرت زہیر ابن قین کی بھی ہے، تو اس لیے ہم ان کی جو سوانح حیات اور ان کے جو کربلا سے متعلق معاملات ہیں ان کو تھوڑا تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زہیر قین کے بارے میں تھوڑے بہت اشتباہات لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اور موجودہ دور کے ایک معروف عالم نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں اب سے کچھ عرصے پہلے یہ فرمایا تھا کہ کربلا میں امام حسین کے جانثاروں میں ایک سنی جانثار بھی تھا، اور جس کو انہوں نے زہیر قین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو اب ہم یہ چاہ رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ موصوف نے یہ بات جو کی وہ کس وجہ سے کی، نیک نیتی سے کی، بد نیتی سے کی، ہم سمجھتے ہیں نیک نیتی سے ہی کی ہوگی۔ بہرحال یہ کہ اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس قسم کے اشتباہات قوم میں پیدا ہو سکتے ہیں تو ان کی باقاعدہ ایک وضاحت کر دیں۔ صورت یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے جس عہد میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، 15ویں صدی میں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں سینکڑوں کی تعداد میں فرقے ہیں۔ کچھ فرقے وہ ہیں کہ جو عقائد کی بنیاد پر ہیں، کچھ فرقے وہ ہیں کہ جو اعمال اور معاملات یعنی فقہی امور میں ہیں، اور ان میں بھی ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو غیر مقلد اہل حدیث کہتا ہے، ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو مقلد کہتا ہے، پھر مقلدین میں بھی کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی حنفی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو کسی اور نام سے پہچانوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آج 15ویں صدی میں ہے، اور فرقوں کا عالم اسلام میں بننا جو ہے وہ نظریاتی اختلافات تو ہم کو پہلی صدی میں عہد امیہ میں جو ابتدائی زمانے میں خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں فتوحات ہوئی تھیں اور ہر قسم کی اقوام عالم اسلام میں آ گئی تھیں، تو نظریاتی اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے اور فرقے بننے لگے تھے۔ لیکن اس وقت جو فرقے بنتے تھے وہ باقاعدہ اپنے آپ کو اس فرقے کی حیثیت سے متعارف نہیں کراتے تھے، بلکہ اپنے نظریات کے مطابق لوگ ان کو اس خیال کا حامی سمجھتے تھے، جیسے فرقہ قدریہ تھا، فرقہ جبریہ تھا، فرقہ مرجیہ تھا۔
اس طریقے سے مختلف فرقے جو تھے وہ بننے لگے تھے. لیکن بنی امیہ کا عہد ختم ہونے کے بعد جو زمانہ آیا وہ تھا بنو عباس کا، اور بنو عباس کی حکومت بہت طویل حکومت تھی. بنو عباس کے جو بادشاہ تھے ان کا مذہب ایک بالکل الگ مذہب تھا جو کہ معتزلہ مذہب کہلاتا تھا، اور معتزلہ مذہب اب دنیا میں تقریباً ناپید ہو گیا ہے. لیکن بنو عباس کے زمانے میں عالم اسلام کا سرکاری مذہب بھی معتزلہ تھا، اور بہت زیادہ سختی سے معتزلہ مذہب جو تھا اس کو رائج کیا گیا تھا. اگر کوئی معتزلہ مذہب کو قبول نہ کرے تو اس کو غیر مسلم سمجھا جاتا تھا، اور وہی سلوک کیا جاتا تھا جو غیر مسلموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب معتزلہ کے عقائد کیا تھے وہ ہم اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم بیان کریں، لیکن ان کے عقائد میں ایک چیز یہ تھی کہ دین کو سمجھنے کے لیے انسان کو عقل استعمال کرنا پڑتی ہے، عقل سے دین کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ ان کے نظریات میں ایک نظریہ تھا. وہ اللہ کو عادل بھی مانتے تھے، اور بھی کئی ایک چیزیں تھیں ان کی جو عام مسلمان نہیں مانتے، لیکن بہرحال ایک چیز یہ بھی تھی. تو جب ان کا زوال آنے لگا تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا معتزلہ عالم تھا جس کے ایک شاگرد تھے ابو الحسن اشعری. یہ ابو الحسن اشعری جو تھے انہوں نے اپنے استاد سے انحراف کیا اور معتزلہ فرقے کی نفی کرنے کے لیے یا معتزلہ فرقے کو غیر حق سے باہر باطل ثابت کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ ایک نظریہ پیش کیا کہ دین میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے، بلکہ دین کا مطلب سنت رسول ہے. لہٰذا اگر ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سنت پر عمل کرنا پڑے گا، عقل سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے معتزلہ کے مقابلے میں ایک فرقہ قائم کیا جسے ہم فرقہ اشاعرہ بھی کہتے ہیں. انہوں نے معتزلہ کی مخالفت میں بجائے عقل کے سنت کو بنیاد بنایا، اور اس اعتبار سے یہ لوگ اہل سنت کہلائے. تو اس طریقے سے یہ اہل سنت جو تھے یہ دراصل معتزلہ کے مقابلے پر تھے. شیعہ سنی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی شیعوں کے مقابلے پر سنی نہیں تھے. یہ جو تھے اہل سنت کے معتزلہ کے مقابلے پر تھے، معتزلہ کے مقابلے پر وجود میں آئے تھے. اب بعد میں اس کی شاخیں بنی، بعد میں بہت سی چیزیں بنی، پھر اہل سنت والجماعت کی اصطلاح استعمال ہوئی، وہ سب الگ مسائل ہیں، اس کو ہم فی الحال نہیں بیان کر رہے ہیں. صرف ہم اتنا بتا رہے ہیں کہ اہل سنت جسے آج آپ سنی کہتے ہیں یہ دوسری صدی کے بعد کی بات ہے. اچھا، اب صورت یہ ہے کہ واقعہ کربلا جو پیش آیا تھا وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے ختم ہونے کے 50 سال بعد پیش آیا. یعنی صرف 50 سال کا عرصہ ہے رسول اللہ کا عہد ختم ہوئے اور واقعہ کربلا ہوئے. اب مسلمانوں کی تاریخوں میں اور جو شواہد ہمارے پاس کتابوں میں ملتے ہیں اس کے مطابق واقعہ کربلا کے وقت عالم اسلام میں کم و بیش 50 صحابہ موجود تھے. صحابہ کا مذہب سنی، معتزلہ، اشاعرہ، اہل حدیث اس قسم کا کچھ نہیں تھا. اچھا، اس کے بعد جو کربلا کا عہد تھا 50 کے قریب تو صحابہ تھے، اور باقی جتنے مسلمان تھے، جتنے عالم اسلام میں مسلمان تھے، وہ سب مسلمانوں کی تعریف کی روح سے تابعین تھے. تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کو دیکھتا ہے، جس نے صحابہ سے فیض حاصل کیا یا نہیں بھی کیا، کم سے کم صحابہ کا عہد دیکھا، اس کو کہتے ہیں تابعین. تو کربلا کا واقعہ جس زمانے میں پیش آیا اس زمانے میں عالم اسلام میں یا صحابہ تھے یا تابعین تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو اب صحابہ اور تابعین جو تھے ان میں نہ سنی تھے، نہ معتزلہ تھے،
نہ عشائرہ تھے، کچھ نہیں تھے، وہ صحابہ اور تابعین تھے۔ لہٰذا اس عہد میں کسی کو سنی کہنا، کسی کو اہل حدیث کہنا، کسی کو شافعی مالکی کہنا، کسی کو بریلوی کہنا، کسی کو دیوبندی کہنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس زمانے میں یا صحابہ تھے یا تابعین تھے، تو صحابہ اور تابعین کا عہد تھا وہ، جس میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اس عہد کے کسی فرد کو سنی کہنا جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، سنیت کوئی چیز نہیں تھی اس زمانے میں۔ اب ہوا یہ کہ عہد رسالت میں جو افراد مسلمان تھے، صحابہ کی تعریف میں آتے تھے، اس میں مختلف خیالات، مختلف افکار، مختلف قسم کی ان کی مذہبی کیفیات تھیں، جن کو ہم نے آپ سے چند ہفتے پہلے گفتگو کی تھی کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہیں اللہ نے مومن کہا، کچھ وہ تھے جنہیں مسلم کہا، کچھ وہ تھے جنہیں مومن یا مسلم کچھ نہیں کہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت اس قسم کی صورتحال تھی۔ وہی صورتحال رسول اللہ کے بعد بھی باقی رہی۔ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو بنو امیہ کے بے خواہ تھے، کچھ وہ تھے جو آل رسول کے بے خواہ تھے۔ تو اس میں اس وقت کوئی ایسی مذہبی تفریق نہیں تھی سوائے نظریاتی تفریق کی۔ اس کے بعد ایک صورت یہ ہوئی کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ خلافت ظاہری آیا، تو آپ کی خلافت ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے قائم نہیں کی تھی جو آپ کے ایسے شیعہ تھے کہ آپ کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، آپ کو نفس رسول مانتے تھے، آپ کو زمین پر اللہ کی حجت مانتے تھے۔ ان لوگوں نے تو خلافت نہیں قائم کی تھی۔ خلافت کس نے قائم کی تھی؟ جو اس سے پہلے 3 خلفاء کو مان رہے تھے، اب انہوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی تھی۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف شیعوں نے حضرت علی کو بنایا تھا، صرف شیعہ اتنے ہوتے تو پہلے ہی نمبر بنا لیتے۔ تو ان لوگوں نے بنایا تھا کہ جو عام مسلمان تھے، اس سے پہلے 3 خلفاء کو مان چکے تھے، تو اب وہ حضرت علی کو اپنا چوتھا خلیفہ راشد سمجھتے تھے اور ان کے مخالفین کو باغی سمجھتے تھے۔ لہٰذا ان کے مخالفین جو تھے بنو امیہ خاص طور سے، ان کے خلاف وہ جنگ میں حضرت علی کے ساتھ تھے۔ تو یہ سمجھ کے ساتھ نہیں تھے کہ ہم کسی حجت خدا کے ساتھ ہیں، یا ہم خلیفہ بلا فصل کے ساتھ ہیں، یا ہم نفس رسول کے ساتھ ہیں۔ وہی سمجھتے تھے کہ جیسے پہلے 3 خلفاء تھے، اب چوتھے یہ، اس طریقے سے وہ حضرت علی کے ساتھ تھے۔ تو اس اعتبار سے ان کے نظریات وہ تھے جو آج عام مسلمانوں کے ہیں، لیکن لفظ سنی اس زمانے میں ان کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ کیونکہ وہ لوگ جو بنو امیہ کے ساتھ تھے اور خصوصاً معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ شریک ہو کے اس کے لشکر میں امیر المومنین سے جنگ کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو شیعہ معاویہ نہیں کہتے تھے، کیونکہ دین میں ایک تھوڑا سا روحانی تقدس بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو شیعہ معاویہ کہنے کے بجائے یا شیعہ بنو امیہ کہنے کے بجائے اپنے آپ کو عثمانی کہتے تھے، خلیفہ سویم سے اپنا رشتہ قائم کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جو حضرت علی کے ساتھ لڑ رہے تھے، اب اس میں 2 طرح کے تھے۔ ایک وہ جو حضرت علی کو اپنا پہلا امام، آقا و مولا، حجت خدا سمجھتے تھے، ان کی تعداد ظاہر کم تھی ہمیشہ سے۔ اور وہ لوگ کہ جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ سمجھ کے حضرت علی کے ساتھ میدان میں موجود تھے، ان کے مخالفین سے لڑ رہے تھے، ان کو باغی سمجھ رہے تھے، وہ بھی اس زمانے میں شیعان علی کہلانے لگے۔ اب وہ شیعان علی یہ والے شیعان علی نہیں تھے جو ہم ہیں، بلکہ وہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ماننے والے اور ان کے مخالفین کو باغی سمجھنے والے شیعہ تھے۔ تو اس اعتبار سے اب جب مسلمانوں کو اس عہد میں 2 حصوں میں تقسیم ہونا پڑا، تو ایک وہ ہوئے کہ جو شیعان علی کہلائے، جس میں اصل شیعہ بھی تھے اور عام مسلمان بھی تھے، اور دوسرا فرقہ وہ تھا جو عثمانی کہلایا۔ تو اب یہ اصطلاح جو ہے یہ کربلا کے زمانے میں عام تھی۔ اس وقت
کسی کو شیعہ علی کہا جاتا تھا، کسی کو عثمانی کہا جاتا تھا۔ تو اب اگر ہم کسی کو اس زمانے میں عثمانی کہیں تو وہ سنی نہیں ہے، بلکہ وہ اس زمانے کی اصطلاح میں وہ شخص ہے جو بنو امیہ کے کیمپ میں تھا، امیر المومنین کے کیمپ میں نہیں تھا۔ تو یہ بات اب آپ نے واضح طور پر سن لی، اور ہم نے اس وضاحت کو اس لیے کیا کہ لوگوں کو آئندہ بھی کسی کی گفتگو سن کے یہ پریشانی نہ ہو کہ کون کیا تھا۔ بس یہ یاد رکھیں کہ کربلا کا واقعہ جب پیش آیا تو یا صحابہ تھے یا تابعین تھے، اور صحابہ و تابعین میں یا شیعان علی تھے یا عثمانی تھے۔ ٹھیک ہے، بس یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں سے ہم آتے ہیں جناب زہیر قین کے ذکر پر۔ یہ ایک ضروری بات تھی جو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے تھی۔ زہیر قین کو جیسا کہ ابھی ہم نے کہا، قدرت نے شاید یہ بہانہ رکھا تھا ان کی بقا کا، کیونکہ یہ جو تھے یہ اپنے عہد حیات میں بنیادی طور پر تو مدینہ کے ہی باشندے تھے، لیکن بعد میں یہ آ کے کوفے میں آباد ہو گئے تھے، اور کوفے کے رؤسا میں تھے، اپنی قوم کے سرداروں میں تھے، جبکہ ان کا جو مذہب تھا وہ شیعان علی سے نہیں، تعلق نہیں تھا، شیعہ نہیں تھے۔ اب شیعہ نہیں تھے لہٰذا عثمانی تھے۔ یہ مختلف مواقع پر جس زمانے میں مسلمان حکومتیں قائم تھیں تو مسلمانوں کی سلطنت کے باہر سرحدی جھڑپیں، جنگیں مختلف اقوام سے ہوتی رہتی تھیں، اور زہیر جو تھے وہ ایک جنگجو سپاہی تھے، لہٰذا ان جنگوں میں یہ حصہ لیتے تھے، اور ایک معروف جنگجو، ایک بہادر اور شجاع انسان کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ایک مرتبہ ایک لڑائی میں انہوں نے حصہ لیا، اور اس جنگ میں انہوں نے بڑے شجاعانہ انداز پر اس کو فتح کیا، اور جب وہ جنگ فتح ہوئی تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا جس کے ساتھ یہ موجود تھے اسے کافی مال غنیمت حاصل آیا اور بڑی کامیابی سمجھی گئی۔ تو اس دن زہیر قین بہت خوش تھے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آج میں بہت خوش ہوں، مجھے آج زندگی میں ایک بڑی خوشی ملی ہے۔ اتفاق سے اس دن ان کی ملاقات حضرت سلمان فارسی سے ہو گئی۔ تو جناب سلمان فارسی نے ان سے کہا کہ زہیر، تم آج جتنا خوش ہو اس سے بہت زیادہ خوش ہوگے اس دن جس دن تم اپنی جان نواسۂ رسول پر قربان کرو گے۔ اس وقت یہ بات ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ ان کے دل میں نہ کوئی اہل بیت کی عقیدت تھی، نہ کوئی محبت تھی، اور نہ کوئی ایسا ارادہ تھا کہ یہ اپنی جان اہل بیت کے اوپر قربان کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ زندگی ان کی گزرتی رہی اسی طریقے سے، مختلف ادوار گزرے، اور یہاں تک کہ بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی، اور بنو امیہ کی حکومت میں بھی کیونکہ یہ عثمانی تھے، بنو امیہ کے ایک لحاظ سے وفاداروں میں تھے، لہٰذا ان کی زندگی جو تھی وہ بہت عیش و عشرت کی، بہت اطمینان کی گزر رہی تھی۔ کوئی ان کا دشمن تو نہیں تھا کہ جو ان کو نقصان پہنچاتا۔ ایسے میں سن 60 ہجری میں جب معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہو چکا تھا، انہوں نے حج کا ارادہ کیا، اور یہ وہی سال تھا، اسی سال کا حج تھا جو فرزند رسول کو نصیب نہیں ہوا تھا،
اور آپ 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکل گئے تھے. اس سال یہ حج پہ موجود تھے. انہوں نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد یہ واپس کوفے کے لیے مکے سے نکلے. اب جب یہ کوفے کے لیے مکے سے نکلے تو ظاہر ہے کہ اپنے قبیلے کے رئیس بھی تھے, ان کے ساتھ ان کے قبیلے والے اور ان کے دوست, ان کے عقیدت مند بڑی تعداد میں تھے. مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی, پریشانی, خوف, ہراس قطعاً نہیں تھا, اس لیے کہ ان کی اپنی حکومت تھی. تو لہٰذا یہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ بہت اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کو استعمال کرتے ہوئے مکے سے نکلے. اب صورت یہ تھی کہ امام حسین 8 ذی الحجہ کو نکل گئے تھے اور یہ حج پورا کرنے کے بعد غالباً 12-13 ذی الحجہ کو منا سے فارغ ہو کے نکلے تھے. تو امام حسین کے نکلنے کے تقریباً 3-4 دن بعد, کم از کم 4 دن بعد یہ مکے سے نکلے تھے. لیکن امام حسین کو ایک خوف و ہراس کا سفر طے کرنا تھا, ایک بے کسی کا سفر طے کرنا تھا. یہ سکون و اطمینان کے ساتھ سفر طے کر رہے تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا قافلہ عموماً امام حسین کے قافلے کے آس پاس منزل کرتا تھا, اور کیونکہ یہ اہل بیت سے کوئی عقیدت نہیں رکھتے تھے اس لیے ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ حسین ابن علی اور میں ایک ساتھ سفر کروں. لہٰذا یہ کوشش یہ کرتے تھے کہ اپنا قافلہ اور اپنا جو قیام کا انتظام ہوتا تھا اس کو امام حسین سے دور رکھتے تھے. لیکن ایک منزل ایسی آ گئی کہ جہاں پر دور دور تک خیمے لگانے اور قیام کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی سوائے اس جگہ کے کہ جہاں پر امام حسین کے خیمے تھے. لہٰذا انہوں نے جو خیمے لگائے وہ امام حسین سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے, یعنی ہر دفعہ کے مقابلے میں اس دفعہ قریب میں تھے. جب ان کے خیمے وہاں لگ گئے تو کیونکہ یہ ایک شان و شوکت کے ساتھ سفر کر رہے تھے لہٰذا کھانوں کے اوقات میں ان کے خیمے میں بہت بڑا دسترخوان بچھتا تھا, بڑا بہترین کھانے کا انتظام ہوتا تھا, اور ان کے قبیلے کے اعزاء اقربا جتنے بھی تھے وہ سب اس میں شریک ہوتے تھے. گھر کی خواتین بھی بیٹھتی تھیں, ان کی زوجہ وہ بھی وہاں موجود ہوتی تھیں, جن کا نام دلہم بنت عمر تھا. دال لام ہے میم, ہاں بنت عمر. تو اب صورت یہ ہوئی کہ ایک دن ان کے خیمے میں جی زہیر ابن قین کی عمر کے بارے میں مورخین نے کوئی خاص نشاندہی نہیں کی ہے, لیکن کیونکہ یہ عہد شیخین میں ایک جوان انسان تھے تو زیادہ تر امکان اس بات کا ہے کہ یہ کبیر سن ہوں گے. البتہ بہت ضعیفی کا ذکر نہیں ملتا. تو دسترخوان بچھا ہوا تھا, کھانے چنے ہوئے تھے, سب لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص وارد ہوا اور اس نے زہیر سے کہا کہ آپ کو فرزند رسول یاد کر رہے ہیں. اب یہ تو اس وقت عقیدت مندوں میں سے نہیں تھے, لہذا یہ خاموش ہوئے اور سوچنے لگے. بہرحال ان میں بھی اتنی ایک شرافت نفس تھی کہ ایک دم سے انہوں نے انکار بھی نہیں کیا, خاموش ہوئے. جب یہ خاموش ہوئے تو ان کی زوجہ نے ان سے کہا کہ زہیر, تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا بیٹا تمہیں بلا رہا ہے, اگر کہیں مجھ کو بلاتے تو میں ایسی سرد مہری نہ کرتی, میں ضرور ان کی خدمت میں جاتی اور ان سے پوچھتی کہ آقا کیا حکم ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, اور جو کچھ بھی وہ حکم دیتے میں اسے ضرور پورا کرتی. تو یہ سن کے غیرت آئی زہیر کو اور یہ اٹھ کے
ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آ گئے. اب یہاں پر جو خاص چیز آپ لوگوں کے سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی ہے، اس میں ایک نقطہ تو ہم نے کہا کہ شہدائے کربلا کو اللہ نے بچایا تھا کہ کسی طرح کربلا تک باقی رہ جائیں. تو یہ اگر بنو امیہ کے حامیوں میں نہ ہوتے تو شیعان علی ہونے کے جرم میں کہیں نہ کہیں قتل ہو چکے ہوتے. اچھا، دوسری چیز ایک یہ ہوئی کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعجاز بخشا ہے کہ آپ کو نفوس کے تزکیے کا بھی ذمہ دار قرار دیا ہے، اور وہ افراد کے جن کے نفوس میں تزکیے کی صلاحیت ہو، رسول اللہ بھی ان کے نفس کو پاک کر دیتے تھے. اور یہی چیز آئمہ میں بھی پروردگار عالم نے نفوس رسول میں جن کو انہم منی وانا منہم کی منزل پر رکھا، اور خاص طور سے امام حسین کے حسین منی وانا من الحسین. تو اب امام حسین کے اندر بھی یہ خاص صلاحیت تھی اور ہمارے سب آئمہ میں تھی. ہم اپنے آئمہ کے واقعات کو اگر غور سے دیکھیں تو بہت سے اماموں کے واقعات میں یہ چیز ملتی ہے کہ امام کی ایک نظر نے انسان کے قلب میں انقلاب پیدا کر دیا. یہ واقعہ مختلف اماموں کے زندگی میں ہمیں ملتا ہے. ایک بہت مشہور واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے جو بشر حافی کے اندر انقلاب آپ نے پیدا کر دیا تھا. اور بہت سے ایسے واقعات ہمیں آئمہ کے ملتے ہیں. اسی میں یہ واقعہ امام حسین کا ہے کہ انہوں نے جب ایک مرتبہ نظر ڈالی زہیر ابن قین پر تو ان کے قلب کی دنیا بدل گئی. یا تو یہ عثمانی تھے یا ایک مرتبہ ان کو ایسا لگا کہ میرے وجود میں ہی ایک انقلاب آ گیا. اور پھر انہوں نے وہاں سے امام حسین سے رخصت لے کے یہ آئے اپنے قبیلے والوں کے پاس، اور قبیلے والوں سے کہا کہ یہ خیمے یہاں سے نکال دو، اکھاڑ دو، اور ان کو لے چل کے امام حسین کے خیموں کے ساتھ لگاؤ. جب وہاں سب خیمے لگا دیے گئے تو پھر انہوں نے پہلے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم میری وجہ سے کسی مصیبت میں پڑو، تم ایسا کرو کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، تم اپنے قبیلے والوں کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ اب میرے ساتھ تم سکون سے نہیں رہ سکو گی. اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں حسین ابن علی کے ساتھ جاؤں گا اور اپنی جان قربان کر دوں گا. اب میں بچ کے واپس جانے والوں میں نہیں ہوں، اور تم لوگوں کو اختیار ہے کہ تم لوگ چلے جاؤ، بلکہ میں تم لوگوں کو اجازت دے رہا ہوں کہ تم لوگ جاؤ. ہاں، اگر کوئی مرنے کے لیے تیار ہے تو وہ چل سکتا ہے، مجھے اس کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم لوگ جو واپس جانا چاہے چلا جائے، مجھ کو تنہا چھوڑ دو، اب میں اپنے آقا کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا ہوں. تو اس طرح سے یہ سب قبیلے والوں سے الگ ہو کے اور امام حسین کے لشکر کے ایک فرد بن گئے. اور اب ان کا جو ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ مجھے اب دنیا میں زندہ نہیں رہنا ہے، اب مجھے جان دینا ہے. لیکن انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو رخصت کرتے وقت ان سے یہ واقعہ بیان کیا کہ جس دن میں نے فلاں جنگ میں فتح حاصل کی تھی، اس دن سلمان فارسی نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں بڑی خوشی ہوگی جس دن تم نواسۂ رسول پر اپنی جان قربان کرو گے. تو اس وقت تو میں نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن اب آج مجھے وہ صحابی رسول اور برگزیدہ صحابی رسول کی بات جو ہے وہ بالکل سچی نظر آ رہی ہے، اور بے شک میں انہی لوگوں میں ہوں کہ جو جان قربان کرنے والا ہوں، لہٰذا اب میں تو رکنے والا نہیں ہوں. تو اس طرح سے یہ شامل ہو گئے امام حسین کے لشکر میں. اب تاریخوں میں ان کی وفاداریوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بات آپ لوگوں کے اوپر واضح ہو گئی کہ یہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو ایک پکے محب اہل بیت
اور شیعہ اہل بیت کی حیثیت سے شہید ہوئے ہیں، نہ کہ سنی کی حیثیت سے. اس سے پہلے جو بھی تھے، لیکن اب انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا. اچھا، اب تاریخوں میں جو ان کی وفاداریوں کا ذکر ملتا ہے وہ خاص طور سے قابل تذکرہ ہے اس وقت سے کہ جو ہم نے آپ لوگوں سے بیان کیا تھا حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد ان افراد سے، خاص طور سے نافع ابن ہلال وغیرہ سے، کہ جو اس وقت امام حسین کے ساتھ تھے جب آپ قادسیہ سے بچ کے بے آب و گیا میدان کی طرف نکل گئے تھے، اور جہاں حر نے آ کے آپ کو روکا تھا. تو صورت یہ ہوئی تھی کہ حر نے آپ کو حراست میں لے لیا تھا. حر کا رسالہ آپ کو حراست میں لینے کے بعد اس شرط پر لے کے چلا تھا کہ آپ سفر کریں لیکن ہم آپ کو اپنی حراست میں رکھیں گے. تو اس طریقے سے امام حسین حر کی حراست میں سفر کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے. تو اس وقت آپ نے اپنے تمام ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ اب میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، اور اگر یہ لوگ مجھے پال لیا ہے ان لوگوں نے، تو اب یہ تم سے تعرض نہیں کریں گے، تم لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. تو اس وقت ہم نے ذکر کیا تھا نافع ابن ہلال کا کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا اور دوسرے لوگوں نے کیا جواب دیا تھا. تو اس وقت سے ہمیں زہیر ابن قین کی بھی شجاعت اور وفاداری کا تذکرہ ملتا ہے. تو اس وقت زہیر نے تمام اصحاب امام سے کہا تھا کہ مولا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ اور مجھے شہید ہو جانے دو، تو اس کا جواب تم لوگ دو گے یا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں جواب دوں. تو اصحاب امام حسین نے کہا کہ زہیر آپ کو اجازت ہے، آپ جو چاہیں امام کو جواب دیں. تو اس وقت زہیر نے ایک خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں ہی زہیر کا مذہب جو ہے وہ بھی واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے. پہلے انہوں نے حمد خدا تعالیٰ کی، پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ امام حسین سے مخاطب ہو کے کہ مولا اگر ہم کو ہمیشہ دنیا میں رہنے کا موقع ملتا تب بھی ہم اپنی جان آپ پر نثار کرنا پسند کرتے، اور اب ایسی صورت میں کہ جب کہ ہماری زندگی چند روزہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کی جان سے اپنی جان کو پیارا کریں. گویا اب زہیر یہ سمجھ چکے تھے کہ حق امام کیا ہے، نصرت امام کی اہمیت کیا ہے، اور امت کا امام کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے، اور امت کا شرف کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس سے وابستہ سمجھے. تو گویا مکمل طور سے اپنے شیعہ ہونے کا انہوں نے وہاں پر اظہار کر دیا، اور اس کو امام حسین نے قبول کیا، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام نے زہیر کو دعا بھی دی، اور لشکر حر کی حراست میں آپ چلنے لگے. یہاں تک کہ ایک مقام آیا کہ جہاں پر ابن زیاد کا قاصد حر کے پاس پہنچا اور اس نے ابن زیاد کا خط حر کو دیا، اور اس خط میں ابن زیاد کا یہ پیغام تھا حر کے نام کہ بس اب حسین کو آگے بڑھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، جہاں ہیں وہیں ان کو روک لو. اور یہی مقام ہے جہاں ہم حسین کو اپنے نرغے میں لینا چاہتے ہیں اور قتل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اس شخص نے حر سے یہ کہا کہ مجھے امیر نے یہ ہدایت کر کے بھیجا ہے کہ میں تمہارے پاس سے جدا نہ ہوں جب تک کہ تم اس چیز پر عمل نہ کر لو، اور اگر تمہیں عمل نہیں کرنا ہے تو تم سرداری چھوڑ دو، مجھے دے دو.
تو حر نے امام سے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، اب آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، آپ کو یہیں اترنا پڑے گا۔ یہی وہ زمین کربلا تھی۔ تو امام نے کہا کہ حر دیکھو سامنے کچھ گاؤں نظر آ رہے ہیں، وہ گاؤں جو تھے وہ نینوا، غازریہ اور شفیہ کے گاؤں تھے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ اب و گیا میدان میں مجھے اتار رہے ہو، مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں ان گاؤں میں سے جو مجھے نظر آ رہے ہیں ان گاؤں میں سے کسی گاؤں میں اتر جاؤں تاکہ کم از کم آبادی میں اتروں۔ تو حر نے کہا کہ اب میرے اختیار میں نہیں ہے، اب آپ کہیں نہیں جا سکتے، آپ کو یہیں اترنا پڑے گا۔ تو جب حر نے اس طریقے سے سختی کا اظہار کیا تو اس موقع پر جناب زہیر جو تھے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کیا کہ امام حسین سے کہا کہ مولا بس بہت ہو گیا، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم حر کا کام تمام کر دیں۔ اس کی یہ مجال کیسے ہوئی؟ ہم اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کے لشکر کو تہس نہس کر دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اس وقت صورت یہ ہے کہ ہمارے گرد زیادہ لشکر نہیں ہے، لیکن جو حالات سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی ابن زیاد اور لشکروں کو بھیجے گا، اور جب کثرت سے لشکر آ جائیں گے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، پھر تو ہم مجبور ہو ہی جائیں گے۔ تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم ابھی حر سے جنگ کر لیتے ہیں اس کے لشکر سے۔ تو امام نے کہا کہ زہیر میں جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو زہیر نے کہا کہ اچھا مولا اگر آپ پہل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں کہ جیسے ابھی آپ نے حر سے درخواست کی تھی کہ ہمیں کسی گاؤں تک جانے دو، کسی آبادی تک جانے دو، ایک دفعہ پھر آپ اس سے درخواست کریں۔ اگر حر نے مان لیا تو کم از کم اتنا ہو جائے گا کہ آپ آبادی میں اتریں گے بجائے صحرا میں اترنے کے، اور اگر اس نے نہیں مانا تو پھر ہم اس سے اس بات پر لڑیں گے کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، تو جنگ میں پہل نہیں ہوگی۔ وہ ہمارے پاس ایک جواز ہوگا لڑنے کا، تو ہم لڑ لیں گے اور اس کو آپ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ زہیر کے جذبات اب کتنے اعلیٰ درجے کے ہو گئے تھے۔ تو امام نے بہرحال اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کہ امام جس نگاہ سے حر کو دیکھ رہے تھے زہیر اس نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے۔ زہیر یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ امام سے دشمنی کر رہا ہے، لیکن امام کی نگاہ میں حر کا ایک اور چہرہ تھا جو ابھی شب عاشور سامنے آنا ہے۔ تو اس لحاظ سے امام نے حر سے جنگ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا۔ محضر شہادت میں ان کا بھی نام تھا۔ ہاں محضر شہادت میں ان کا بھی نام تھا۔ اچھا، اب جب 9 محرم کو فوجوں نے حملہ کیا تھا اور امام نے حضرت عباس کو ایک رات کی مہلت کے لیے بھیجا تھا، تو حبیب ابن مظاہر اور جناب حر کو بھی، جناب زہیر کو بھی، حبیب ابن مظاہر اور زہیر قین، ان دونوں کو امام حسین نے حضرت عباس کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اب زہیر قین جو ہیں وہ کتنے مقرب بارگاہ امامت ہو چکے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اور ویسے بھی میمنہ اور میسرے پر جو امام نے اپنے لشکر کو مرتب کیا تھا تو ایک طرف حبیب کو رکھا تھا، ایک طرف زہیر کو رکھا تھا۔ اچھا، جب یہ لوگ گئے تو وہ سارا واقعہ تو آپ حبیب ابن مظاہر کے واقعات میں سن چکے ہیں، لہذا اس کو چھوڑ دیں۔ اب صرف اتنا سن لیں کہ اس وقت زہیر نے لشکر یزید کو نصیحت کرنا اور سمجھانا شروع کر دیا کہ تم لوگ نواسۂ رسول سے جنگ کر کے اپنے حق میں بہت برا کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، تم یزید اور ابن زیاد سے کچھ نہیں پاؤ گے، یہ لوگ کسی کے خیر خواہ نہیں ہیں، آج یہ حسین کو قتل کر رہے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو تم کو بھی قتل کر دیں گے، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تم آل رسول کے حق کا خیال کرو اور یہ نہ کرو۔ تو اس طریقے سے زہیر جو تھے وہ ان لوگوں کو سمجھانے بجھانے لگے۔ اور ظاہر ہے کہ زہیر ابھی کچھ دن پہلے تک انہی کے قوم کے فرد تھے، تو جب انہوں نے ہدایت پائی تو ان کا فرض تھا کہ اپنے قوم کو بھی ہدایت کریں، لہٰذا یہ اپنی قوم کو بہت ہی مخلصانہ مشورے دینے لگے۔ لیکن اس موقع پر
ہوا یہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہاری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، ہم تمہارے سردار حسین کو قتل کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو شمر بھی وہاں موجود تھا۔ شمر نے ایک تیر اپنے کمان میں جوڑا اور زہیر کی طرف پھینکا اور کہا خدا تجھے موت دے۔ یعنی شمر نہیں چاہتا تھا کہ زہیر لوگوں کو نصیحت کریں۔ تو زہیر نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو تو جانور ہے، اللہ تجھے جہنم میں عذاب علیم دے۔ تو اس طرح شمر سے ان کی تکرار ہونے لگی۔ تو زہیر نے قسم کھا کے کہا کہ تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، میں حسین کے ساتھ مرنا زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ اور اس کے بعد زہیر نے پھر اپنی گفتگو شروع کی اور کہا کہ لوگوں دیکھو، شمر کے کہنے میں نہ آنا اور آل رسول کا خون نہ بہاؤ، ورنہ شفاعت رسول تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ تو وہ اس طریقے سے واضح نصیحت لشکر کو کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص لشکر امام حسین سے زہیر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ زہیر، امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم واپس آ جاؤ اور تم نے مومن آل فرعون کی طرح اپنی قوم کو واضح نصیحت کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا۔ اچھا، اب اس طریقے سے زہیر واپس آ گئے تھے۔ اچھا، اب کربلا کا واقعہ جس طرح پیش آیا، جس طرح لوگ گئے، وہ سب آپ نے حضرت مسلم ابن اوسجہ اور عمیر ابن عبداللہ ابن عمر وغیرہ کی شہادت میں سن لیا۔ اب ایک بات ہم نے اور آپ کو بتائی تھی کہ جب تک حملہ اولا نہیں ہوا تھا اور اکٹھا امام حسین کے 50 ساتھی شہید نہیں ہوئے تھے، جب تک اصحاب رسول نے لشکر مخالف کو خیام امام حسینی کے قریب بھی نہیں آنے دیا تھا، بہت دور روکے رکھا تھا، قریب آنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب حملہ اولا ہو چکا اور اکثریت اصحاب کی شہید ہو چکی اور گنتی کے 10-12 افراد باقی رہ گئے، تو اس وقت فوجیں جو تھیں وہ خیموں کے پاس آ گئی تھیں اور لشکر جو تھے وہ خیموں کے چاروں طرف تاوے مار رہے تھے۔ تو ایسے میں ایک مرتبہ شمر نے امام حسین کے خیمے پر نیزہ مارا اور اس کے بعد اس نے آواز دی لشکر والوں کو کہ آگ لے کے آؤ تاکہ میں ان خیموں کو ان میں رہنے والوں سمیت جلا دوں۔ اب دیکھیے، یہ جملہ جو ہے یہ آل رسول پر دوسری مرتبہ گزرا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک شخص نے یہی آواز دی تھی کہ آگ لاؤ تو خانہ اہل بیت کو جلا دوں، اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہوئی کہ شمر نے کہا کہ آگ لاؤ تو میں گھر والوں سمیت خیموں میں آگ لگا دوں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت شمر کو فوج کے بھی بعض لوگوں نے لعنت ملامت کی کہ شمر اتنا انسانیت سے نہ گر۔ لیکن ہم جو آپ کو یہ واقعات سنا رہے ہیں یہ علامہ طاہر سماوی کی ابصار العین سے اقتباس لیے ہیں، اس میں انہوں نے یہ چیز نہیں لکھی ہے، لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ صورت دیکھ کے ایک مرتبہ زہیر نے 10 اصحاب امام حسین، یعنی 9 کو جمع کیا، ایک وہ 10 افراد نے مل کے شمر پر اور جو لشکر قریب آ گیا تھا اس پر ایک دفعہ حملہ کیا اور اس کو بھگاتے ہوئے بہت دور لے گئے۔ یہ زہیر کا ایک اور بڑا کارنامہ ہمیں میدان کربلا میں ملتا ہے۔ اس وقت امام نے کہا، شمر سے کہا تھا کہ اللہ تجھے جہنم میں جلائے۔ بہرحال ہوا یہ کہ اہل حرم سے دور بھگا دیا جب انہوں نے، تو لشکر یزید میں، لشکر عمر ابن سعد کہیں یا یزید کہیں، 2 افراد تھے، ابو عزی زیائی اور ذو قربہ۔ انہوں نے مقابلہ کیا تھا زہیر کا، تو زہیر نے ان دونوں کو اس وقت جہنم حاصل کر دیا تھا۔ تو لشکر کو بھگایا اور اس کے ساتھ ان کی 2 قیمتی جانیں بھی اس وقت زہیر کے ہاتھ سے گئیں۔
اور اسی طرح ظہر کے بعد جب حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے تھے تو یہی زہیر جو کل تک حر کے لشکر سے لڑنے کی درخواست کر رہے تھے، آج حر کے ساتھ مل کے دونوں جانبازوں نے فوج اشقیاء میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا، قلع خما کر دیا تھا ان کا، اور حر اسی موقع پر شہید بھی ہوئے تھے۔ وہ ہم آگے انشاءاللہ جب حضرت حر کی شہادت بیان کریں گے تو اس میں اس ذکر کو دوبارہ بیان کریں گے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب حر شہید ہو گئے تو زہیر تنہا جنگ کرتے رہے اور کہتے تھے کہ میں حسین ابن علی کی حمایت میں تم سے لڑ رہا ہوں۔ جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ وہ پلٹے اور پھر خدمت امام میں آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ جیسے ہادی و مہدی پر قربان ہوں گا، آپ کے نانا، آپ کے والد، آپ کے بھائی اور آپ کے چچا جعفر طیار کی خدمت میں پہنچوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر امام سے کہا کہ مولا اب مجھے اجازت دیں، بس اب میں اپنی جان دینے جا رہا ہوں۔ تو مولا نے ان کو اجازت دی۔ اب یہ امام سے رخصت ہوئے تو آ کے انہوں نے پھر ایک مرتبہ جنگ لڑنا شروع کی۔ تو ایک شخص تھا کثیر ابن عبداللہ شابی، اور ایک شخص مہاجر ابن اوس تمیمی، ان دونوں نے حملہ کیا مل کے زہیر پر، اور ان کا مقابلہ کرتے کرتے ایک مرتبہ زہیر جو تھے وہ انہی کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ اور جب زہیر شہید ہو کے میدان کربلا میں گرے تو امام ان کی لاش پر آئے تھے اور کہا تھا زہیر تم پر اللہ کی رحمت ہو اور تمہارے قاتلوں پر لعنت جو بندروں اور ریچھوں کی شکل میں مسخ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے جناب زہیر ابن قین کی شہادت کا واقعہ۔